الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی غفور الرحیم ہے۔ ہم سنتے ہیں لیکن کبھی اللہ سے مانگا بھی کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، بس رٹی رٹائی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن طلب کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ بس ہم جو آیا ذہن میں وہ پڑھ لیا، ایسے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شرابی تھا، اس کے ہر وقت شراب چلتی رہتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے کچھ یار، کچھ دوست احباب اکٹھے ہوئے، اور اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ جاؤ یہ پھل وغیرہ لے کر آؤ، تاکہ شراب سے پہلے ہم پھل وغیرہ کھائیں۔ وہ غلام جا رہا ہے، راستے کے اندر فرمائے کہ ایک اللہ کا ولی حضرت منصور بن عمار بصری ایک فقیر کے واسطے مانگ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ کوئی 4 درہم دے دے اور 4 دعائیں لے لے۔ اب یہ غلام، اس نے کہا میں 4 دعائیں لے لیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میرا آقا مارے گا مجھے، کیا کرے گا؟ تو اس نے 4 درہم حضرت منصور بن عمار بصری کو دیے۔ تو حضرت منصور نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس غلام نے سب سے پہلے یہ دعا منگائی کہ میرا آقا مجھے آزاد کرتے۔ حضرت منصور نے دعا کی، فرمایا کہ دوسری، فرمایا کہ مجھے ان 4 درہموں کا نعم البدل دیا جائے۔ حضرت منصور نے یہ بھی دعا کی۔ تیسری دعا یہ کرائی کہ میرا آقا ان سارے گناہوں سے توبہ کر لے، اور اللہ اس کی توبہ قبول بھی فرما لے اور اس سے بچا بھی لے۔ یہ دعا بھی کہی۔ اور چوتھی دعا اس غلام نے یہ کرائی کہ اللہ میرے آقا کی، میری اور اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اور آپ کی، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرت منصور بن عمار بصری نے یہ بھی دعا کر دی۔ اب یہ غلام گیا، واپس گیا تو اس کے آقا نے پوچھا اتنی دیر لگا دی؟ اس نے کہا کہ آقا پھل تو میں لے کر نہیں آیا، لیکن 4 دعائیں لے کر آیا ہوں۔ اب یہ حضرت منصور بن عمار یہ بھی عام آدمی نہیں تھے، یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ اب اس کا اثر تو ہونا تھا آخر۔ اب اس کے آقا نے پوچھا کیا دعائیں کرائی ہیں؟ تو یہ غلام عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے پہلی دعائیں یہ کرائی ہیں کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ فرمایا دوسری دعا کیا کرائی؟ اس نے کہا کہ میں نے دوسری دعا یہ کرائی کہ مجھے ان درہموں کے بدلے میں ایک اچھا نعم البدل عطا کیا جائے۔ فرمایا کہ جا، میں نے تجھے ان درہموں کے بدلے میں 4000 درہم تحفے میں دیتا ہوں۔ فرمایا تیسری دعا کیا کرائی؟ اس نے عرض کیا کہ میرے آقا میں نے تیسری دعا یہ کرائی کہ اللہ میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دے۔ فرمایا آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا چوتھی دعا کیا کرائی؟ اس نے عرض کیا میرے آقا میں نے یہ دعا کی کہ اللہ میری، میرے آقا کی اور منصور کو اور سارے مجمع کی جو وہاں موجود تھے سارے کی اللہ بخشش فرما دے۔ فرمایا کہ یہ میرے بس میں نہیں۔ اب رات کو جب سوئے تو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ تو نے 3 جو دعائیں کی تھی، کرائی تھی، وہ تو آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ اب چوتھی جب اس نے دعا کی، اس نے کہا، اس کے آقا نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں۔ جب رات کو سویا تو اللہ کی طرف سے کو ملا کہ 3 دعائیں آپ نے اس کی قبول فرمانے کے بعد وہ آپ کے حق میں تھا، آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے اس کو دے دی، لیکن چوتھی دعا تو کیا جانتا ہے؟ کیا میں اللہ یہ چوتھی دعا قبول نہیں کروں گا؟ جاؤ، میں نے تجھے بھی معاف کیا، تیرے غلام کو بھی معاف کیا، اور منصور بن عمار کو بھی بخش دیا، اور اس پورے مجمع کو بھی میں نے معاف کر دیا۔
کوئی اللہ سے مانگے تو سی یار، اللہ سے مانگیں. اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان ہی بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکر ہے. اللہ کی نعمتوں کو کھاتا بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اللہ بڑے کریم ہے. خدارا اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، پھر دیکھیں اس رب کی کرم نوازی وہ کیسے آپ کو نوازتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایسے نوازے کہ جس طرح ہمارے دلوں کے اندر جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری حاجات ہے، اللہ ہم سب کی وہ پوری فرمائے. السلام علیکم.